بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء کرام، آج اپنا سبق ہے امام الملکی۔ تقریباً اپنے 20 دروس کے اندر قصص النبیین کے 9 سبق ہو چکے ہیں۔ آج 10واں سبق ہے اور دروس نمبر 21 ہے امام الملکی۔ امامہ کے معنی آتے ہیں سامنے۔ امامہ یہ ظرف مکان ہے، اس کے معنی آتے ہیں سامنے۔ ملکی، ملک کی جمع آتی ہے ملوک، ملک کی جمع آتی ہے ملکن کی جمع ملوکن کے معنی آتے ہیں بادشاہ۔ امام الملکی یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ الملکی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ یہ مجرور ہوتا ہے۔ اور بتایا گیا مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ترجمہ الٹا کریں گے۔ امامہ کے معنی سامنے اور الملک کے معنی بادشاہ۔ امام الملکی بادشاہ کے سامنے، امام الملکی بادشاہ کے سامنے۔ آگے دیکھیے، کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا۔ کانا یہ فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی، اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے۔ فی المدینۃ میں فی حرف جار ہے، معنی ہے میں۔ المدینۃ یہ المدینۃ یہ معلوم ہے آپ کو، اسم ہے، الف لام شروع میں آ رہا ہے، واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مدن۔ المدینۃ کی جمع کیا ہے؟ مدن اور مدائن، مدن اور مدائن، اس کے معنی آتے ہیں شہر، معنی آتے ہیں شہر۔ ملکن کبیر جداً، ملکن اوپر آیا ہوا ہے، امام الملک میں وہی ہے یہ۔ ملکن اس کی جمع ہے ملوکن، ملک واحد ہے، جمع ملوکن معنی ہے بادشاہ۔ کبیرن جداً، کبیرن کے معنی بڑا، اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے۔ کبیرن کی جمع آتی ہے کبارن اور کبراء، معنی ہے بڑا۔ جداً کے معنی آتے ہیں بہت، جداً کے معنی آتے ہیں بہت۔ اب ترجمہ دیکھیے، کان فی المدینۃ، کانا کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں گے۔ کان فی المدینۃ شہر میں، ملکن کبیر جداً، ملکن کبیر یہ موصوف صفت ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ پہلے ترجمہ کریں گے جداً کا، پھر کبیرن کا، پھر بادشاہ کا۔ ملکن کا ترجمہ کریں گے پھر۔ کان فی المدینۃ شہر میں، ملکن کبیر جداً ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ نکرہ ہے، ملکن کبیر یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور جو اسم نکرہ ہوتا ہے اس کے ترجمہ میں ایک یا کئی یا چند سے کرتے ہیں۔ تو کان فی المدینۃ شہر میں، ملکن کبیر جداً ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وظالم جداً واو مستانفہ ہے، معنی ہے، اور ظالمن کی جمع ظالمون آتی ہے، ظالمن کی جمع ظالمون آتی ہے، معنی ہے ظلم کرنے والا۔ ظلم یظلم ظلما، ظلم یظلم ظلما باب ضرب سے معنی ہے ظلم کرنا۔ جداً کے معنی آتے ہیں بہت۔ وظالم جداً اور بہت ظالم تھا، وظالم جداً اور بہت ظالم تھا۔ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ کان فی المدینۃ ملکن کبیر جداً شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وظالم جداً اور بہت ظالم تھا۔ دیکھیے آگے، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ، اس کے اندر تمام الفاظ ایسے ہیں جو آ چکے ہیں۔ دیکھیے، واو مستانفہ معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ الناس اس سے پہلے گزر چکا ہے، الناس یہ انسانن کی جمع ہے خلاف قیاس۔
معنی ہیں لوگ، یہاں پر الناس مرفوع ہے کانا فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ یسجدون، یسجدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ سجد یسجد سجودن، سجد یسجد سجودن باب نصر سے معنی ہے سجدہ کرنا۔ للملکی لام حرف جار ہے، الملک اسی لام حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، ملکی یہ لام حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ ملک کی جمع آتی ہے ملوکن، ملک کی جمع آتی ہے ملوکن معنی ہے بادشاہ۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ یسجدون سجدہ کرتے تھے، للملکی بادشاہ کے سامنے یا بادشاہ کے لیے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے، للملکی بادشاہ کے لیے، اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کے لیے۔ آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، یا اور لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ البتہ لفظی ترجمہ کریں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ اور لوگ بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ چلیے آگے دیکھیے، وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلَّهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ، اس عبارت کے تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں، آپ توجہ دیں۔ واو مستانفہ معنی ہیں، اور سمیع فعل ماضی واحد مذکر غائب، سمیع یسمع سمعا باب سمیع سے معنی ہیں سننا۔ الملک یہ سمیع کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ملک کی جمع ملوکن معنی ہیں بادشاہ۔ وسمیع الملک اور بادشاہ نے سنا، وسمیع الملک اور بادشاہ نے سنا، ان ابراہیم، ان حرف مشبہ بالفعل، ابراہیم اس کا اسم، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، یسجد للہ، یسجد فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، سجد یسجد سجودا معنی ہے سجدہ کرنا، یسجد سجدہ کرتا ہے، للہ میں لام حرف جار، اللہ اسی لام حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، یسجد للہ سجدہ کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، ولا یسجد لأحد، واو عاطفہ معنی ہے اور، یا واو کو مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر، معنی ہے اور، لا یسجد یہ بھی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، لا حرف نفی ہے، یسجد سجد یسجد سجودا سجدہ کرنا، لأحد لام حرف جار، احد اسی لام حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، احد کے معنی ایک، احد کے معنی ایک یا کوئی ایک، احد کی جمع آحاد، احد کی جمع آحاد معنی ہے ایک، کوئی ایک۔ اب ترجمہ دیکھیے شروع سے، وَسَمِعَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے سنا، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، یسجد للہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، ولا یسجد لأحد اور سجدہ نہیں کرتا ہے، لأحد کسی کے لیے۔ اور بادشاہ نے سنا کہ بے شک ابراہیم اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ولا یسجد لأحد اور کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا۔ فغضب الملک وطلب ابراہیم، چونکہ تمام لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کو تعظیم کے لیے بادشاہ کی سجدہ کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کو مانتے تھے تو وہ بادشاہ کو سجدہ نہ کر کے ایک اللہ کی سجدہ کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اچھا ابراہیم ہماری مخالفت کرتا ہے تو دیکھیے وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ فغضب الملک، فا مستانفہ معنی ہے تو، فا کے معنی تو یا پس کریں گے۔ غضب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، غضب یغضب غضبا، غضب یغضب غضبا
کے معنی ہیں غصہ ہونا، باب سمع سے۔ الملک، الملک یہ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، اس کی جمع آتی ہے ملوکن، معنی ہے بادشاہ۔ یہاں پر الملک مرفوع ہے غضب فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، فغضب الملک پس بادشاہ غضبناک ہو گیا، فغضب الملک پس بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وطلب ابراہیم، وطلب ابراہیم، طلب یطلب طلبا، طلب یطلب طلبا کے معنی ہیں طلب کرنا، بلانا، باب نصر ینصر سے۔ ابراہیم منصوب ہے طلبہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے، وطلب ابراہیم اور اس نے ابراہیم کو طلب کیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، یعنی اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ فغضب الملک پس بادشاہ غضبناک ہو گیا، وطلب ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے بھیجا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وجاء ابراہیم، وجاء ابراہیم واو مستانفہ معنی ہے، اور جاء فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء مجیئا، جاء یجیء مجیئا باب ضرب سے معنی ہے آنا۔ ابراہیم، ابراہیم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وجاء ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ، واو مستانفہ معنی ہے، اور کانا فعل ناقص معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ ابراہیم کانا فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لا یخاف، لا حرف نفی، یخاف فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، خاف یخاف خوفا، خاف یخاف خوفا یہ باب سمع سے ہے، معنی ہے ڈرنا۔ خاف چونکہ اصل میں یہ خویفہ تھا، ایسے ہی یخاف اصل میں یخوف تھا، لیکن اس میں تعلیل ہوئی ہے، آپ کو علم صرف کی کتابوں میں یہ بتایا جائے گا۔ تو خاف یخاف خوفا یہ باب سمع سے ہے، معنی ہے ڈرنا۔ احدا یخاف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الا اللہ، الا حرف استثناء ہے، معنی ہے مگر۔ اللہ یہ اللہ کا علم ہے۔ وکان ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لا یخاف احدا نہیں ڈرتے تھے کسی سے، الا اللہ سوائے اللہ کے، مگر اللہ سے۔ وکان ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام لا یخاف احدا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، الا اللہ مگر اللہ سے۔ پھر ترجمہ دیکھیے شروع سے، وجاء ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، الا اللہ مگر اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی کا ڈر نہیں رکھتے تھے۔ قال الملک، قال الملک، قال فعل ماضی ہے، قال یقول قولا، قال یقول قولا کے معنی آتے ہیں کہنا، باب نصر ینصر سے۔ الملک، الملک یہ قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الملک اس کی جمع آتی ہے ملوکن۔ قال الملک بادشاہ نے کہا، قال الملک بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، من حرف استفہام ہے، معنی ہے کون۔ رب کا، رب مضاف اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ ربن کی جمع آتی ہے ارباب، معنی ہے پروردگار، رب۔ من رب کا تمہارا رب کون ہے، من رب کا تمہارا رب کون ہے۔ یا ابراہیم یا حرف ندا ہے، معنی ہے اے۔ ابراہیم علم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ یا ابراہیم اے ابراہیم، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال الملک جب دیکھا بادشاہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو صرف اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیا کہ من ربو کا تمہارا رب کون ہے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم،
من ربک یا ابراہیم، تمہارا رب کون ہے اے ابراہیم؟ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ابراہیم قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ، ربی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ربن کی جمع ارباب ہے، یا متکلم کی ضمیر ہے، ربی میرا رب، ربی میرا رب، اللہ اللہ، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے آگے جو سوال کیا، قال الملک، بادشاہ نے کہا، قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، من حرف استفہام، اللہ یہ علم ہے، من اللہ اللہ کون ہے؟ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ اللہ کون ہے؟ یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر بھی ابراہیم قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی یحیی و یمیت، یہ گزشتہ کل کے سبق میں آیا ہے۔ الذی اس میں موصول واحد مذکر، الذی وہ ایک مرد کے، یحیی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، احیا یحیی احیاء، احیا یحیی احیاء باب افعال سے معنی ہیں زندہ کرنا، واو عاطفہ معنی ہیں، اور یمیت فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، امات یمیت اماتتن باب افعال سے، امات یمیت اماتتن کے معنی ہیں موت دینا، الذی یحیی وہ جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ قال ابراہیم، بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کروایا، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی یحیی و یمیت، وہ ہے اللہ، وہ ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے یا جو زندگی دیتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، بالکل اوپر ہی کی طرح ہے، وہاں پر یحیی و یمیت واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نیچے میں احیی و امیت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اوپر واحد مذکر غائب اور یہ واحد متکلم، انا ضمیر ہے متکلم کی معنی ہے میں، احیی یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، احیا یحیی احیاء باب افعال سے معنی ہے زندہ کرنا، واو مستانفہ ہے، امیتو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، امات یمیتو اماتتن باب افعال سے معنی ہے موت دینا۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی میں زندہ کرتا ہوں، و امیتو اور موت دیتا ہوں، بادشاہ نے کہا، انا احیی میں زندہ کرتا ہوں یا میں زندگی دیتا ہوں، و امیتو اور موت دیتا ہوں۔ بتایا اب کس طرح وہ زندگی دیتا ہے، کس طرح وہ موت دیتا ہے، آگے دیکھیے وہ کس طرح بتائے گا۔ وَدَعَ الْمَلِكُ رَجُلًا وَقَتَلَهُ، واو مستانفہ معنی ہے، اور دعا فعل ماضی ہے، دعا فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، دعا یدعو دعاء معنی ہے بلانا طلب کرنا، الملک بادشاہ، الملک کی جمع ملوک معنی ہے بادشاہ، یہ دعا فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رجلاً یہ دعا کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، رجل کی جمع آتی ہے رجال، رجل کی جمع آتی ہے رجال معنی ہے آدمی، معنی ہے آدمی، ودع الملک اور بادشاہ نے طلب کیا بلایا، رجلاً ایک آدمی کو، وقتلہ واو عاطفہ ہے معنی ہے، اور وقتل قتل فعل ماضی، قتل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، قتل یقتل قتلا، قتل یقتل قتلا باب نصر سے معنی ہے قتل کرنا مار ڈالنا، وقتلہ اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو مار ڈالا، ودع الملک اور بادشاہ نے ایک رجلاً ایک آدمی کو بلایا، وقتلہ اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، ودعا رجلا آخر وترکہ
واو مستانفہ معنی ہے، اور دعا یدعو دعاء کے معنی بلانا باب نصر سے۔ رجلاً یہ موصوف، آخر اس کی صفت ہے۔ رجلاً کی جمع آتی ہے رجال، رجل کی جمع آتی ہے رجال، معنی ہے آدمی۔ آخر، آخر کی جمع آخرون، اس کے معنی آتے ہیں دوسرا یا دو میں سے ایک، دوسرا یا دو میں سے ایک۔ واو عاطفہ معنی ہے، اور ترک فعل ماضی، ترک یترک ترکن، ترک یترک ترکن کے معنی آتے ہیں چھوڑنا۔ وَدَعَا رَجُلًا آخر، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا۔ وَدَعَا رَجُلًا آخر، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا۔ وَتَرَكَهُ، اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو بادشاہ نے کیا کہا تھا، انا احیی و امید، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کس طرح؟ ایک بے قصور آدمی کو اس نے بلایا، وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر وترکہ، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا، وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیا۔ خیر، بس آج کا سبق یہیں تک ہے۔ آپ طلباء سے پھر درخواست ہے کہ آپ پہلے لغات کو یاد کریں اور پھر ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔